بات وہ کر نہیں سکتے، کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، بت لوگوں کی بات نہیں سن سکتے، تو دلوں کے اندر ان کے آیا کہ ہم تو غلط ہیں، ابراہیم کی بات تو صحیح ہے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے دلوں میں غور کیا، کہنے لگے تم ہی ظالم ہو، لیکن شیطان تھا، پھر دوبارہ دماغ پلٹ گیا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہی تو نکلوانا تھا منہ سے، توحید کو دلیل سے منطق سے واضح کرنا تھا، واضح کیا۔ پوری قوم ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہیں، پوری قوم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پھر واعظ کرتے ہیں اور پھر حق کا علم بلند کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی افسوس ہو اور تمہارے معبودوں پر بھی افسوس ہو۔ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں ہے؟ مشرک کے پاس کبھی عقل نہیں ہوتی، مشرک سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ اب جواب کوئی نہیں ہے عقل کا، منطق کا، دلیل کا، تو جب جواب نہ ہو تو پھر غصہ آتا ہے اور پھر تشدد آتا ہے، کہنے لگے کہ اس کو جلا دو۔ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ جس معبود کو مدد کی ضرورت ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ رب العالمین نے وہاں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو کیا اور بتایا کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، اور جو بندہ توحید کے لیے قربانی دیتا ہے پھر اللہ اسے کیسے مقام عطا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کیسے رفعتیں اور بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے اور لوگوں کے شر سے بچاتے ہیں۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بادشاہت ایک طرف ہو جائے، ایک بندہ حق پر اگر کھڑا ہے تو اسے اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ تو توحید کا استعارہ، پھر اس توحید کو اپنے حد تک برقرار نہیں رکھا، اپنی حد تک نہیں رکھا، لوگوں میں اس کو پھیلا دیا، اپنی قوم میں اس کو پھیلا دیا، اپنی اولاد کے اندر تو ان کو توحید کی دعوت دی، توحید کو سمجھایا۔ صرف سمجھایا نہیں، اپنی اولاد کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ذرا غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا استعارہ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین پر کتنا اعتماد ہے، اپنی ذات پر کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، حالانکہ توحید کا علم ہے، توحید کا استعارہ ہیں۔ کہتے ہیں اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ پوری زندگی بتوں کے خلاف گزاری ہے، پوری زندگی توحید پر گزاری ہے، لیکن اعتماد اللہ پر ہے، اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہے۔ کہتے ہیں اے اللہ آپ ہی مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا سکتے ہیں۔ آج ایک گناہ گار بندہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، اور ایک گناہ گار بندہ جو شرک میں لتھڑا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، وہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ مشرک ہوتے ہیں، شرک اکبر میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، شرک اصغر میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ انسان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ شرک تم میں چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے، تمہیں بھی شرک سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام ڈرتے تھے، اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، پورے اقدامات بھی کرتے تھے، بھیڑ بھی جاتے تھے پوری دنیا سے، لیکن ساتھ بھروسہ اور اعتماد اللہ پر ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس،